اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں اور علماء اکرام ہمیں جواب دیتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ان سے سوالات، کیونکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا ذکر کر رکھا ہے اور ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہنے کے لیے قرآن کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھرانے میں ہماری آنکھ کھلی کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا ایک کثرت کے ساتھ ورد ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں ہوتی ہیں، جب صبح کے وقت اللہ اکبر کی صدا آتی ہے مسجد سے تو ہمارے ہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے ہاں صدقات دیے جاتے ہیں، فطرات دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، حج کا مہینہ آتا ہے تو حج کی تیاری کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے خوش نصیبی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو اپنی نورانی کتاب، اپنی لاریب کتاب جو ہمیں عطا فرمائی ہے سرکار کے وسیلے سے، اس پر بھی تو عمل کرنا ہے۔ عمل اس پر کریں گے تو زندگی بنے گی، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں ہی جہنم پائیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء اکرام کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم نادان ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے تو علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ علماء اکرام کے ہم مشکور رہا کرتے ہیں کہ وہ نور ہدایت کے پلیٹ فارم کے ذریعے عوام الناس تک، پوری دنیا تک ہمارا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے ذریعے، نور ہدایت کے ذریعے جتنے علماء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، نور ہدایت کی زینت ہیں۔ اکثر اوقات آپ انہیں نور ہدایت کے پلیٹ فارم وینس ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں، اور آج کافی دنوں کے بعد تشریف لائے، اور جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی مختلف سورہ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ سورت میں اللہ رب العزت کے فرامین کیا ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ واقعات، انبیاء اکرام کے واقعات، اور جو دنیا میں ہوا ہے، جو کچھ قرآن میں ہے، ہم مفتی صاحبان سے کوشش کرتے ہیں جاننے کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح شفقت فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے پہلے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، کافی دنوں بعد آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ جی، ماہ رمضان کے بعد پھر عید گزرنے کے بالکل، بعد رمضان میں آپ نے ٹائم ہی نہیں عنایت فرمایا، بہت مختصر ٹائم کے لیے آپ 2 سے 3 پروگرام میں آئے ہیں۔ اس میں بھی الحمدللہ آپ نے کوشش کی، ہمارے جتنے علماء اکرام ہیں، بہت اچھا پروگرام رہا اللہ کے کرم سے۔ اس میں ہم نے یہی کوشش کی کہ علماء اکرام کے ساتھ نعت خواں حضرات بھی ہوں، ان سے بھی جانیں کہ آپ رمضان کیسے گزارتے ہیں، محفلوں کے علاوہ بھی، اور اس کے علاوہ کوئی سیاسی شخصیات، کوئی علمی شخصیات۔ عالم تو علمی شخصیات میں ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جنہوں نے دنیاوی علم حاصل کیا ہو ان کو بھی ہم نے مدعو کیا، آپ لوگوں کی صحبت رہی۔ پھر اس کے بعد آج آپ تشریف لائیں، امید کرتا ہوں اب آپ کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آج سورہ اعراف پر ہم گفتگو کریں گے، تو باقاعدہ میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ مفتی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، جب بھی کسی سورت کا نام آتا ہے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کا نام، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، تو مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے۔ جی حضرت، یہ ارشاد فرمائیے، سورہ اعراف، اس کا نام اعراف کیوں رکھا گیا؟ وجہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی ایک دفعہ پھر آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ کافی عرصے بعد، جی، یعنی رمضان المبارک کے ایک پروگرام کرنے کے بعد ہم جو ہے ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر حاضر ہیں۔ ویسے اس رمضان میں حضرت آپ ماشاءاللہ مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی نظر آئے ہیں، ویسے آپ بہت کم جاتے ہیں، یا آپ کی
کرم نوازی کہ آپ یہاں آ جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا مختلف اسکرین، اور یقین جانیے جہاں جہاں آپ گئے، باخدا میں بالکل اسکرین میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے ناظرین کو پتہ لگنا چاہیے، اور ہمارے جتنے آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے شاگرد وغیرہ، ان کو بھی معلوم ہو کہ مفتی صاحب جہاں بھی گئے ہیں، یقین جانیے جو اگر کسی سے میرا رابطہ ہوا یا میرے دوست احباب وہاں مجھے ملے تو انہوں نے ان کی ایک تو تعریف ہوتا ہے نا، ایک بہت زیادہ تعریف، پتہ نہیں کیا کیا القابات عطا فرمایا مفتی صاحب کو۔ یہ سارا کرم ہے مفتی صاحب کی ایک شفقتوں کا، جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، سب کے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کو ہماری دعائیں اور عروج عطا فرمائے مفتی صاحب۔ میں اس حوالے سے حامد بھائی ایک ہی بات کروں گا، ناظرین کی نظر بھی کروں گا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ایسے ہی بالکل بے اور شک۔ اگر اللہ رب العالمین ہماری اس زبان سے اور ہمارے اس گفتگو سے کسی کی ہدایت اور کسی کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی کار خیر نہیں ہے۔ اور بس اتنی بات کروں گا کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کی بھی کاوشیں ہیں، آپ کی بھی محبتیں ہیں، آپ جیسے اور دوست احباب ہیں جن کی کاوشیں اور محبتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس گلشن میں، اس میدان میں جو جس انداز سے کام کر رہا ہے اور اسلام کی، دین اسلام کی تعلیم کو عام کر رہا ہے، اس میدان میں جو میڈیا کا میدان ہے، اللہ رب العالمین سب کو سرخروئی عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو اپنی اپنی جو چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں اس پر اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہم۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، ضرور۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت پر جو گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے مضامین رہ جاتے ہیں، دو تین پروگرام بھی بعض دفعہ ہم ایک صورت پر کر چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ موضوع کی طرف آؤں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اعراف کے حوالے سے، یہ سورۃ الاعراف، جو اعراف کا لفظ ہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے خود 2-3 روایات آپ سے روایت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت مقاتل ہیں، حضرت مجاہد ہیں، بہت سارے اقوال ہیں۔ میں چند اقوال یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہوا جبل بین الجنت والنار، یہ جنت اور دوزخ، کل بروز قیامت جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے، اور اس پہاڑ پر کچھ لوگ موجود ہوں گے جن کو اصحاب اعراف کہا گیا ہے۔ اعراف چونکہ عرفہ یعرف معرفتاً سے یہ باب لیا گیا ہے، اس کا معنی ہے پہچان کرنا، پہچان ہونا، تو یہ جو صاحب اعراف ہوں گے یہ پہچانتے ہوں گے۔ اس مقام پر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہیں، حضرت عباس ہیں، اور حضرت جعفر ہیں، اور دیگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اولاد ہیں وہ ہوں گے، اور وہ کل بروز قیامت جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، دوزخیوں کو بھی پہچانیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں فرمائی کہ مولا کائنات ہی جنت کے دروازے پہ ہوں گے اور جنتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے، یعنی وہ پہچان رہے ہوں گے۔ آگے آیا تعرفوا وجوہہم بسیماہم، وہ ان کو ان کی نشانیوں سے، ان کے چہروں پر جو نشانیاں ہوں گی اس سے پہچانیں گے اصحاب اعراف۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں غالب ہوں گی، وہ جنتی ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے گناہ غالب ہوں گے، وہ دوزخی ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تولی جائیں گی اور گناہ تولے جائیں گے تو ترازو بالکل برابر ہو جائیں گے، ترازو بالکل برابر۔ اب جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں وہ سائڈ میں کھڑے ہو جائیں گے، انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ جب جنتی ان کے سامنے ہوں گے تو وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم، تمہاری کیا شان ہے، تمہیں جنت مبارک ہو۔ لیکن جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں اس ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ نہیں کرنا، ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالنا۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال جو ہے برابری کے طور پر تلے ہوئے ہوں گے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے اعراف رکھا گیا، سورۃ الاعراف اس کو کہا گیا۔ مطلب جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت عظام کے آپ نے نام ارشاد فرمایا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں اہل بیت کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ فرما دیجیے گا کہ اس صورت کے اندر کس چیز کے زیادہ تذکرے چھیڑے گئے ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا آپ کا بیان ہے، اور اہل بیت کا تذکرہ تو گاہے بگاہے ہوتا ہی ہے، اور اس صورت میں اتنی کثرت کے ساتھ تو نہیں ہے، مگر اسی جو اصحاب اعراف کی جب بات ہوئی ہے تو اس موقع پر اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے۔
اور اس کے علاوہ جہاں تک اس صورت میں تذکروں کی بات ہے یا اس صورت میں کس کس ذکر کو اللہ رب العالمین نے خاص بیان کیا ہے، سب سے پہلے تو حامد بھائی اس صورت کی جو اکثر آیات ہیں، صرف 5 آیات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 8 یا 5 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، باقی پوری صورت مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اور مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ان کا انداز یہی ہے کہ ان میں عذابات بیان کیے گئے ہیں، ڈرایا گیا ہے، پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر بہت کثرت کے ساتھ پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، قوم صالح کا ذکر فرمایا، قوم سمود جس کو کہا جاتا ہے، حضرت قوم مدین جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور کثرت کے ساتھ جس قوم کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کچھ خد و خال پیش بھی کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کثرت کے ساتھ اس صورت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا۔ بہت طویل عرصہ ہے، بہت طویل آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں تذکرہ فرمایا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ پیچا پڑا وہ بھی بیان فرمایا بڑی تفصیل سے۔ قوم فرعون کو جو مختلف عذابات میں مبتلا کیا، ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا، ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ان پر جوؤں کا عذاب، جوؤں کا جی انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اور ان پر طوفان پر بھیجا گیا، تو یہ مختلف عذاب بھیجے گئے، قحط میں مبتلا کیا گیا، اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا۔ پھر ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا عالم تھا، جس کی مثال جو ہے اہل علم حضرات جانتے ہیں، اور جو علم سے تعلق رکھنے والے ہیں، علماء سے تعلق رکھنے والے خواص لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ بلم بن باعورہ کا بھی اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ تو بڑی قرآن مجید کی صورتوں میں بڑی زبردست انٹرسٹنگ پڑھنے والی صورت مبارکہ ہے۔ اور میں ایک بات، صورت میں پہلی ملاقات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، آئی تھنک یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، میں اس کی طرف آتا ہوں تھوڑی سی بات کر کے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید نے بادشاہت کو، خلافت کو، نظام کو بڑا زبردست طریقے سے چھیڑا ہے، ذکر کیا ہے۔ اور جہاں تک یہودیوں کی بات ہے نا، یہود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو جائیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ نظام سکھاتا ہے، مملکت کا سسٹم سکھاتا ہے، آپ نے بادشاہت کیسے کرنی ہے، نظام کیسے چلانا ہے، ملک کیسے چلانا ہے، خلافت کیسے کرنی ہے، یہ سارا نظام قرآن مجید ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری قوم کو گاہے بگاہے لگا کے نا قرآن سے دور کیا گیا ہے، کہانیوں میں لگا دیا گیا، قصوں میں لگا دیا گیا، قرآن کی تعلیمات سے دور کیا گیا۔ آپ جانتے ہوں گے پچھلے دنوں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ چیز منظور کی گئی تھی، اب ہمارے یہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا، کہ قرآن مجید کو لازمی حصہ بنایا گیا۔ قرآن مجید کی ناظرہ کی تعلیمات کو، پھر اس کے پاروں کے تراجم کو 9-10 میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کچھ چیدہ صورتوں کو شامل بھی کیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے، وہ پڑھایا کتنا جاتا ہے، یہ الگ سے ایک باب ہے۔ اگر اس کو بھی پوری طرح پڑھایا جائے تو بہت سارا علم جو ہے ہماری نوجوان نسل کے پاس چلا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے قرآن مجید سے جڑنا چاہیے، اور آج کے اس فتن دور میں تو یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ حضور نے یہ فرمایا نا، حضور نے فرمایا اگر ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں چیزوں کو، اس میں سے ایک قرآن ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج اگر گمراہیت سے ہمیں بچنا ہے تو قرآن کو تھامنا پڑے گا۔ دونوں چیزوں میں سے مراد کہ ایک چیز قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ جی کچھ روایات میں جو ہے سنت کا تذکرہ ہے، وہ سنتی کے الفاظ ہیں، لیکن اکثر روایات میں اہل بیت کے الفاظ اختلافات ہیں۔ کچھ روایات میں کہہ رہا ہوں، اکثر روایات یہی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک اہل بیت کا تذکرہ ہے نا، تو وہاں بھی حامد بھائی سنت خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ وہی اہل بیت ہمیں منظور ہے جو سنت کا باعمل ہو، سنت کا پیروکار ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے اپنایا ہو۔ اہل بیت سے مراد وہی ہے، اہل بیت سے مراد عام سید یا عام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حسنین کریمین کے وہ شہزادے ہیں جو عملی طور پر بھی اپنے شہزادے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حضرت ایک سوال، وہی بات ہے نا، جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، پھر ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، ایک سوال یہاں آ رہا ہے، یہ
جرنلس کویسچن ہے بہت سے لوگوں کا ہوگا. اہل بیت کی بات چلی, سیدوں کی بات چلی. آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہر کوئی سید بنا پھرتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ہم تو سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں, ان کے آگے گردنیں جھکا دیتے ہیں. لیکن کچھ سید ایسے دیکھیں ہیں جو اللہ جانے اور سرکار جانے کہ وہ سید ہے بھی یا نہیں, لیکن ہم ان کی پھر بھی تعظیم کرتے ہیں. بے نمازی بھی ہوتا ہے, گٹکا پان شان یہ ساری چیزیں بھی چلتی ہیں, نشہ وغیرہ بھی. تو ہمارے اوپر حکم ہے ہمیں کہ ہم ان کی تعظیم کریں یا ہم خاموشی اختیار کریں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. موضوع سے ہٹ کرے لیکن ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, تعظیم جو ہے اس شخص کی جا سکتی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. چاہے وہ سید ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ کوئی پیر ہو, کوئی سجادہ نشین ہو. ہمارے یہاں یہ معظم لوگ ہیں, کوئی کسی کا استاد ہے, لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ معظم نہیں ہے, پھر اس کی تعظیم نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی والا تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں. نافرمانی سے مراد یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا نشہ کرنا نافرمانی, وہ تو انکار کرنا ہے. یہ بھی نافرمانی ہے نا. کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, اسی طرح اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, خاندان کے ساتھ لا تعلقی کرتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, اسی طرح کاروبار میں ماپ تول میں کمی کرتا ہے. یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو معاشرے میں ہو رہے ہیں, یہ نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں. تو کوئی بھی نافرمان شخص معظم نہیں ہے, وہ تعظیم کے لائق نہیں ہے. اب دوسری بات, ایک ہے تعظیم کا مطلب ہے کسی کو احترام سے پیش آنا, کسی کے ساتھ اس کو محبت سے سلام کرنا, کچھ تحفہ وغیرہ پیش کرنا, یہ تعظیم ہے. اور ایک ہے تنکیر کرنا, کسی کی توہین کرنا. توہین یہ ہے کہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا, اس کے خلاف باتیں کرنا, اس کے خلاف عجیب کیمپین چلانا. اس کی سیدوں کے خلاف اجازت نہیں ہے. اگر کوئی سید جو ہے خلاف شرع کام بھی کر رہا ہے, اس کی تعظیم تو نہیں کی جائے گی, لیکن اس کے خلاف علم بغاوت بھی بلند نہیں کیا جائے گا. یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ توہین کے ساتھ ساتھ ایک لفظ آپ نے اور استعمال کیا ہے کہ جیسے کہ ہم ان کی مشہوری کر دیتے ہیں بدنامی کرنے کے حوالے سے. آج کل سوشل میڈیا میں ہم جیسے مطلب بہت گناہ ہے یہ, چاہے وہ سید ہو یا سید نہ ہو. امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے سے دین کا حصہ عطا فرمائے نا, دین کا حصہ عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے. تو علم دین جو ہے یہ ایک عارضی ذریعہ ہے. علم دین جو ہے حامد بھائی یہ عارضی ذریعہ ہے. بہت سے عالم یا بہت سے پڑھے لکھے لوگ اپنا علم بھول جاتے ہیں. تو صاحب علم کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے, اور صاحب سیادت یعنی صاحب سید جو ہے اس کی فضیلت اس کے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی وجہ سے ہے. تو صاحب علم کا علم جدا ہو سکتا ہے, لیکن جو صاحب سیادت ہے جس کو سیدی کا شرف ملا ہے وہ اس کے جسم میں دوڑتا ہوا وہ خون ہے, وہ جدا نہیں ہو سکتا. ٹائٹل وہ سجانے کے لیے نا باقاعدہ. ہاں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس سے دور نہیں ہو سکتی, چونکہ اس کی رگوں میں خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم مبارک کا صدقہ ہے, حسنین کریمین کا صدقے سے وہ مبارک خون کے قطرے دوڑ رہے ہیں, وہ مبارک حصہ دوڑ رہا ہے. تو قوی امکان ہے, بڑی زبردست نقطہ ہے, قوی امکان ہے کہ آخر میں جا کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. تو اس لیے سید کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اس میں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. تو سید کے خلاف زیادہ کیمپین چل رہی ہوتی ہیں حضرت, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عالم نہ ہو, چاہے وہ سیاست میں, مطلب بہت سی اس طرح کا سلسلہ ہم نے تو اپنے دور میں نہیں. وہ علم بغاوت دیکھیں, دو چیزیں, ایک یہ ہے کہ سید کی برائی کو کنڈیم کیا جاتا ہے, وہ اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ آپ سید زادہ ہیں. جس طرح ایک عالم, اگر مثال دے رہا ہوں, ایک عالم کھڑے ہو کر روڈ پہ کھانا بھی کھائے بریانی, حالانکہ کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, خلاف سنت ہے. ایک بات کر رہا ہوں, لیکن لوگ اس کو تانا اور تشنی کا سبب بنائیں گے, اور بنانا بھی چاہیے. مولوی ہو کر روڈ پہ کھڑے ہو, روڈ پہ یار امام صاحب ہو کر, علامہ صاحب ہو کر آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہو, حالانکہ کوئی اور بندہ کھائے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک فضیلت ہے علم کی. تو سید کے پاس جو فضیلت ہے کہ وہ حسنین کریمین کی اولاد میں سے, اسے اپنی اس فضیلت کا پاس رکھنا چاہیے. کیا بات ہے, اسے اپنی اس فضیلت کا پاس رکھنا چاہیے. ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے, تبھی تو معاشرے میں ایک جو معتدل نظام ہے وہ قائم ہو سکے گا. اب میں اپنے بات کی طرف جاؤں گا, جو آپ چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے اور اس میں بہت اہم واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعون کے ساتھ جن کی ایک جنگ ہوئی تھی, لفظی جنگ بھی اسے ہم کہیں گے, جادوگر وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں چاہوں گا
اگلے پروگرام میں اگر پوری گفتگو، کیونکہ آج موضوع ہمارا کیونکہ سوالات کچھ ایسے تھے وہ مجبوری ہے کرنے پڑتے ہیں. اچھا حضرت آخری سوال ہے یہ، بس آدھے منٹ میں اس کا جواب دیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. کہ اگر ایک مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، 5 وقت نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یہی سید سے ریلیٹڈ سوال ہے، لیکن وہ اہل بیت کو جو ہے نا اس طرح رسپیکٹ نہیں دیتا، حالانکہ وہ اہل بیت والا جو مینس کے جو شہزادے ہیں، جو سید ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، 5 وقت نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن بندوں نے رسپیکٹ نہیں دے رہا. بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں. ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے نا حامد بھائی، وہ کمزور ہے. اس شخص کا سامنے والے کا فرما رہے ہیں آپ. جی جو سید کی تعظیم نہیں کر رہا ہے نا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے نا وہ کمزور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلق نہیں ہے، تعلق نہ ہونا تو کافر ہے نا. جس کا حضور سے تعلق نہیں ہے وہ کافر ہے. بندہ مومن کا تو رسول اللہ سے تعلق ہے، کیونکہ وہ جب تک مومن نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ سے تعلق نہ جڑے، محمد الرسول اللہ نہ کہے. تو اب یہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے کہ وہ نبی سے ہر چیز سے منسوب سے محبت کرتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے مسواک میرے نبی کی سنت ہے تو وہ سنت پر عمل کرتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے تہجد میرے نبی کی سنت ہے، وہ عمل کرتا ہے. وہ کہتا ہے امامہ پہننا سنت ہے، وہ کوشش کرتا ہے، برا نہیں مانتا. تو جب وہ ان چیزوں کی، ان جو حضور سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کی جب قدر کرتا ہے تو وہ بات جو حضور نے قرآن میں ارشاد فرمائی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے جو اہل بیت ہیں نا ان سے محبت. جب اس کا تعلق مضبوط ہوگا نا، وہ کہے گا یہ تو میرے نبی کے اہل بیت ہیں، یہ تو میرے نبی کے گھر والوں کی آل میں سے ہیں، ان کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتا ہوں. تو اگر اس نقطے پر اس کی توجہ چلی جائے نا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اہل بیت کی دل میں محبت نہ رکھے، پھر تو محبت خود بخود پیدا ہو. لیکن میں نے بہت سے علماء اکرام کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے، ان کانوں نے سنا جب بھی میں نے بات کہی ہے کہ یار جو اہل بیت کرتے ہیں نا ان کی توحید بڑی کچی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، علماء اکرام کے الفاظ ہیں کہ ان کی توحید کچی ہے، وہ توحید پر اتنا یقین نہیں رکھتے اور پختہ ایک ازبر نہیں ان کی توحید، جس کی وجہ سے وہ توحید کو چھوڑ کر توحید پہ ہلکا سلسلہ رکھتے ہیں. اور اہل بیت خیر ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم توحید کے بھی ماننے والے ہیں، ہم رسالت کی بھی ماننے والے ہیں. اہل بیت اور صحابہ اکرام پر بھی اپنے جانیں لٹانے والے. جو ان چاروں سلسلوں سے تھوڑا سا بھی پھر جائے ہماری اس سے نہ بنے گی نہ کبھی بن سکتی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. مفتی صاحب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں. ایکچولی مفتی صاحب آپ سے سوالات کرتا ہوں نا تو آپ وہ جو نقطے والی آپ گفتگو کرتے ہیں نا ایک دم بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے اور بندہ آپ کے جواب کو بڑا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور میں اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. سورہ اعراف پر ہم گفتگو کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش ہے تب تک اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.